السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ھذا میں کہ زید دعا، تعویذ، جھاڑ پھونک، روحانی علاج وغیرہ کرتا ہے، کسی سے 50، کسی سے 100 یا 200 یا کم زیادہ بھی لے لیتا ہے، کسی کو فی سبیل اللہ بھی تعویذ دے دیتا ہے۔ بکر کی والدہ سے 500 روپے لیے، بکر نے اعتراض کیا تو زید کہتا ہے کہ اگر میں 5000 روپے یا اس سے زیادہ بھی لوں تو یہ لینا جائز ہے، کیونکہ بخاری و مسلم وغیرہ حدیثوں میں صحابہ کرام کا سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر کے 40 اور 100 بکریاں یا دمبے وغیرہ لینا ثابت ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس کو جائز کہنا بھی ثابت ہے۔ فتح القدیر فقہ حنفی کی معتبر و مستند فتوے کی کتاب عربی میں ہے، تقریباً 1000 سال پرانی کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک کاغذ 1000 روپے کا بیچنا جائز ہے۔ اس وقت کے 1000 روپے اب کے لاکھوں سے زیادہ بنیں گے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فتاوی رضویہ جلد 7 میں لکھا ہے کہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ اپنا مال برضائے مشتری جتنے کا دے۔ کیا زید کا یہ کہنا اور یہ فعل و طریقہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ بینوا بالکتاب تؤجروا یوم الحساب۔ المستفتی انیس احمد قادری، رضوی، نواب گنج، بریلی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ باسمہ تعالی الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ قرآنی آیات اور دیگر ماثور اوراد و وظائف کا اپنا ایک خاص اثر ہوتا ہے، اسی لیے دیگر علاج و معالجہ کی طرح عملیات اور تعویذات بھی علاج کی ایک قسم ہے۔ چونکہ متعدد روایات اور فقہاء کرام کی عبارات سے دم اور تعویذ کے بدلے اجرت لینا ثابت ہے، اسی وجہ سے تعویذات اور عملیات کے ذریعے علاج کرنا اور اس پر معقول معاوضہ لینا چند شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ یہ کہ ان کا معنی و مفہوم معلوم ہو، ان میں کوئی شرکیہ کلمہ نہ ہو، ان کے مؤثر بالذات ہونے کا اعتقاد نہ ہو، عملیات کرنے والا علاج سے واقف اور ماہر ہو، فریب نہ کرتا ہو، کسی بھی غیر شرعی امر کا ارتکاب نہ کرنا پڑے، مثلا اجنبیہ عورتوں سے اختلاط و بے پردگی وغیرہ۔ جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک سریہ میں بھیجا، ہم نے ایک قوم کے پاس پڑاؤ ڈالا اور ان سے ضیافت کی درخواست کی، لیکن ان لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی۔ اسی دوران ان کے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا، چنانچہ انہوں نے ہمارے پاس آ کر کہا، کیا آپ میں سے کوئی بچھو کے ڈنک سے جھاڑ پھونک کرتا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں کرتا ہوں، لیکن اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ تم مجھے کچھ بکریاں نہ دے دو۔ انہوں نے کہا ہم تم کو 30 بکریاں دیں گے، چنانچہ ہم نے قبول کر لیا، اور میں نے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو وہ صحت یاب ہو گیا اور ہم نے بکریاں لے لی۔ ہمارے دل میں بکریوں کے متعلق کچھ خیال آیا، لیکن ہم نے کہا جلدی نہ کرو یہاں تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں۔ جب ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو میں نے جو کچھ کیا تھا آپ سے بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم نے کیسے جانا کہ سورہ فاتحہ رقیہ یعنی جھاڑ پھونک کی دعا ہے؟ تم لوگ بکریاں لے لو اور اپنے ساتھ اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2063۔ فتاوی شامی میں ہے لأن المتقدمین المانعین الاستئجار مطلقا جوزوا الرقیۃ بالأجرۃ ولو بالقرآن كما ذكره الطحاوی لأنها ليست عبادة محضة بل من التداوی۔ رد المختار مع الدر المختار جلد 6 صفحہ نمبر 57، دار الفکر بیروت۔ بہار شریعت میں ہے بہت سے لوگ تعویذ کا معاوضہ لیتے ہیں،
یہ جائز ہے، اس کو اجارہ کی حد میں داخل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بیع میں شمار کرنا چاہیے، یعنی اتنے پیسوں یا روپے میں اپنے تعویذ کو بیع کرتا ہے۔ بہار شریعت جلد 3 حصہ 14 صفحہ نمبر 147 مکتبۃ المدینہ۔ لہذا صورت مسئولہ میں تعویذ کی اجرت لینا اگرچہ شرعاً جائز ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انتہائی مناسب ہو۔ کچھ لوگ تعویذ لکھنے کے نام پر بڑی بڑی رقوم ہتھیاتے ہیں اور اس کام کے لیے لوگوں کو قرض تک لینے پر مجبور کر دیتے ہیں، ایسا کرنا شرعاً درست نہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ فقیر قادری ذوالفقار احمد رضوی علیمی کٹیہاری، خادم التدریس والافتاء جامعہ تحسینیہ ضیاء العلوم نورانی مرکز کاکر ٹولہ پرانا شہر بریلی شریف، بتاریخ 6 جمادی الاولیٰ سن 1446 ہجری۔